28واں پارہ ہے سورۃ الصف، آیت نمبر 14۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله صدق اللہ العظیم۔ آج کی آیات مبارکہ میں اللہ پاک ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں، اے ایمان والوں، تم اللہ کے مددگار بن جاؤ، جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریین سے کہا تھا، من انصاری الی اللہ، کہ اللہ کے راستے میں میرے مددگار کون ہوں گے۔ اس سے اللہ بیان فرماتے ہیں، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونوا انصار اللہ، تم اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ اب اللہ کو تو مدد کی ضرورت نہیں ہے، اللہ خود مدد کرنے والے ہیں، اور جس کی مدد کی جاتی ہے وہ عاجز ہوتا ہے، اور اللہ تو عجز سے پاک ہے، وہ تو ہر عیب سے پاک ہے۔ اس لیے مفسرین فرماتے مراد کونو انصار دین اللہ، اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ، کہ دین اسلام کو دنیا کے اندر غالب کرنے کے لیے تم اپنی صلاحیتیں قربان کر لو، اپنے آپ کو پیش کر لو، اپنی جان اور مال کو لگا کر دین اسلام کو کبھی آپ معاشرے کے اندر مغلوب ہونے نہ دے، بلکہ ہمیشہ غالب کرنے کی کوشش کریں۔ اس لیے یہ مسلمان کی اجتماعی ذمہ داری ہے، لیکن آج اس ذمہ داری کے حوالے سے بہت غفلت پائی جا رہی ہے۔ لوگ دین اسلام کا مذاق اڑا رہے ہیں، اور مسلمان خود بھی اپنے دین اسلام سے ناواقف اور غافل پڑا ہوا ہے۔ اس لیے اللہ جل شانہ یہاں پر بیان فرماتے ہیں، تم اللہ کے دین کے مددگار ایسے ہی بن جاؤ جیسے عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے زمانے میں حواریین سے کہا تھا کہ اللہ کے راستے میں میرے مددگار کون ہوں گے۔ اب حواریین سے مراد کون لوگ ہیں؟ تو اس لفظ کا استعمال ان لوگوں کے لیے کیا جاتا ہے جو مخلص ہو، یعنی جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بالکل مخلص قسم کے لوگ تھے، 12 بندے تھے جن کو حواری عیسیٰ کہتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے حواری۔ تو اللہ جل شانہ نے وہ جو حواری تھے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے مددگار بنائے ہوئے تھے، اور یہ تھے کون لوگ؟ ایک طرف یہ بعض مچھلیاں پکڑنے والے تھے، عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم مچھلیاں پکڑ رہے ہو، آؤ میں تمہیں انسانوں کو پکڑنے کا طریقہ بتاتا ہوں، یعنی کیسے انسانوں کو پکڑ کے بندہ اللہ کا بنا دیا جاتا ہے۔ اور ایک گروہ کو دیکھا کہ وہ رنگ کا کام کر رہے تھے، تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا او بھائی آؤ میں تمہیں یہ کام سکھاتا ہوں کہ انسانوں کو کیسے رنگ کیا جاتا ہے، انسان کو اللہ کے رنگ میں رنگ کرنا ہے۔ اور قرآن میں بھی اللہ فرماتے ہیں سب سے اچھا رنگ تو اللہ کا ہے، جس کو اللہ رنگ دے، اور دین اسلام کا رنگ کس پر چڑھ جائے وہ سب سے بہترین رنگ ہے۔ بہرحال واقعات میں آتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے حالات ایسے ہی تھے۔ اب ایک بندہ وہ دوپٹے لے کر ان کو رنگ دیتا رہتا تھا، اس نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی جگہ پر بٹھایا، خود کسی کام کے چلے گئے، اور ان کو بتا دیا کہ یہ کام اس طرح چل رہا ہے، آپ تھوڑا سا کرتے جائیں، میں آ رہا ہوں۔ وہ چلا گیا تو عیسیٰ علیہ السلام نے وہ سارے کپڑے اٹھا کے ایک ساتھ ڈال دیے۔ وہ بندہ آ کر دیکھنے کا پریشان ہو گیا، تم نے کیا کیا؟ میں نے تو اس کو مختلف رنگ دینے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم چاہو کون سا رنگ چاہیے؟ تو وہ ایک ایک دوپٹہ اٹھاتے رہے، ایک ایک کپڑا نکالتے رہے، اور جو رنگ وہ بتاتا تھا وہی رنگ اللہ پاک اس کو دیتے رہے۔ تو نبی کے ہاتھ اللہ پاک نے یہ سب کچھ ظاہر کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات بڑے عجیب ہیں، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام اپنے زمانے کے حوالے سے آپ کی جو بعثت ہو گئی تھی تو 2 بیماریاں لا علاج تھیں۔ ایک بیماری جو مدرزاد نابینا پیدا ہو جاتا تھا، اور دوسرا جو جس کو برص بیماری ہوتی تھی، ابرص۔
تو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو معجزتاً ان دو بیماریوں کا علاج عطا فرمایا۔ اس سے عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح کہا جاتا ہے، مسیح مسح سے ٹچ کرنے کو کہتے ہیں۔ تو جب عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ پیر دیتے تو برس بیماری ختم ہو جاتی، اور کسی کی آنکھوں پہ ہاتھ پیر دیتے تو جو مضاد نابینا ہوا کرتا وہ بینا بن جاتا۔ لوگوں نے کہہ دیا یہ بہت بڑا حکیم نظر آ رہا ہے، یہ پیغمبر نہیں ہے، اللہ کا رسول نہیں ہے۔ اگر واقعی اللہ کا رسول ہمارے مردوں کو زندہ کر دیں، تو اللہ نے یہ معجزہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرما دیا۔ بندہ وفات پا جاتا، عیسیٰ علیہ السلام اس کے سر پہ کھڑے ہو جاتے، فرماتے قم باذن اللہ، تم اللہ کے حکم سے اٹھ کھڑے ہو جاؤ، وہ مردہ اٹھ کھڑا ہو جاتا تھا۔ اللہ پاک نے یہ معجزات عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے تھے۔ بہرحال تو عیسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں سے کہہ دیا بھائی تم میرے مددگار بن جاؤ، کما قال عیسیٰ ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ، کون اللہ کے راستے میرے مددگار بن جائیں گے؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، تو حواریون نے کہا کہ ہم اللہ کے مددگار، اللہ کے دین کے مددگار۔ اس لیے یہ وہ لوگ تھے جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایمان کی محنت کرتے، اور عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا سے اٹھا لیے گئے آسمانوں پہ، تو اس کے بعد بھی یہ لوگ اپنی محنت کرتے رہے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل وکفرت طائفہ، بنی اسرائیل میں مختلف گروہ بن چکے تھے۔ کچھ تو مومن تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہ تو اللہ کا درجہ دیتے تھے اور نہ اللہ کا بیٹا قرار دیتے تھے، لیکن ایک گروہ ایسا تھا جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا درجہ دیا تھا، جن کو یعقوبی فرقہ کہتے ہیں، اور دوسرا نستوری فرقہ تھا جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار کر چکے تھے۔ اب یہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چلنے والے جو مخلص مومن لوگ تھے، ایمان لانے والے، ان کے ساتھ لڑنے لگے اور ان کو ہمیشہ تکلیف میں ڈالتے رہے، یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے اٹھا جانے کے بعد جو ایمان والے تھے وہ اپنے ایمان پہ چلتے رہے، جو کفر والے تھے وہ کفر پہ چلتے رہے۔ اللہ پاک نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت فرما دی، تو وہ جو ایمان والے عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا چکے تھے وہ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لا چکے، اللہ نے ان کو کامیاب کر دیا، اور جو کفر والے تھے اللہ پاک نے ان کو ناکام بنا دیا۔ اس لیے اللہ جل شانہ فرماتے ہیں فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل وکفرت طائفہ، ایک گروہ ایمان لے اور ایک گروہ انکار کر دے۔ اور اس امت کے اندر اللہ بیان فرما دے کہ اے ایمان والو تم یہ اپنے پیغمبر کے ساتھ مل کے اللہ کے دین کی مددگار بن جاؤ۔ اب اس امت کے اندر کچھ تو وہ تھے جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے دل کو خالص بنا کر اپنا سب کچھ قربان کرنے والے بن گئے اللہ کے رسول کے واسطے، جیسے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا سب کچھ لٹا چکے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب مختلف صحابہ جنہوں نے اپنا سب کچھ لٹا دیا، اور دوسری طرف کافر تھے جو حد درجے بغض رکھنے والے اور اپنے چودراہٹ کی فکر میں لگنے والے، ایک طرف ابو جہل ہیں اور ولید ابن مغیرہ ہیں، اس طرح کے لوگ جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دشمنی میں چلتے رہے، اور پھر منافقین کے سردار عبداللہ ابن ابی ابن سلول، جس نے کبھی ایک موقع بھی ضائع نہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے میں۔ لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ، ہم نے تائید کی ایمان والوں کی ان کے دشمنوں کے مقابلے میں، فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ، اور وہ غالب رہیں۔ جیسے اللہ پاک نے عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین کی مدد فرما دی، اس امت کے اندر بھی اللہ نے حضور کے صحابہ کی مدد فرما دی۔ اور کیسے مدد فرما دی؟ 313 نکلے ہیں اور 3 گنا بڑے لشکر کا مقابلہ کر رہے ہیں، اللہ ان کو غلبہ عطا فرما دے۔ حالانکہ افرادی قوت کم، ہتھیار کم، سواریاں کم، ظاہر کے نقشے کے اعتبار سے کمزور، لیکن اللہ پاک غلبہ عطا فرمائے۔
پھر احد کا موقع آیا، اللہ پاک مسلمانوں کو قوت اور طاقت عطا فرما چکے، غلبہ دے چکے۔ حالانکہ مرد تو مرد ہے، مردوں نے بھی اپنے آپ کو پیش کیا، عورتوں نے بھی اپنے آپ کو پیش کیا۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، یہ صحابیہ ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں احد کے موقع پہ کافروں نے آپ صلی اللہ تعالی وسلم پر وار کرنا چاہا، کبھی ایک طرف سے کافر آ رہا ہے، کبھی دوسری طرف سے کافر آ رہا ہے، تو صحابہ مرد بھی آپ کو بچانے میں لگے، اور یہ عورت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ بھی حضور کے دفاع میں لگی ہے۔ اور کافر جب گھوڑا دوڑا کے حضور کی طرف آگے بڑھ رہا ہے، یہ اس کے گھوڑے کے پاؤں پہ وار کر کے اس کو نیچے گرا کے اس پہ حملہ کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے تھے کہ احد کے موقع پہ میں دائیں دیکھتا تھا، میں بائیں دیکھتا تھا، میں آگے دیکھتا تھا، میں پیچھے دیکھتا، ہر طرف مجھے ام عمارہ ہی نظر آتی رہتی تھی، ام عمارہ نظر آتی رہتی تھی۔ ایک مرتبہ ایک عورت نے حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن پر ایک زخم دیکھا، اور گہرا زخم دیکھا، پوچھا یہ کیسے لگا تمہیں؟ ام عمارہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر احد کے میدان میں ایک کافر وار کر رہا تھا، تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاع میں کھڑی تھی، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کے لیے اس کافر کو واپس لوٹانا چاہ رہا تھا، لیکن اس نے مجھ پر وار کر دیا تو ادھر میرا یہ تلوار لگ کے یہ زخم لگ گیا۔ اور یہی موقع ہے کہ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹا بھی ہے، اور بیٹا بھی مسلمانوں کے صف میں کھڑا ہو کے لڑ رہا تھا، اور اس کے بیٹے کے بازو پہ زخم آیا، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ام عمارہ رضی اللہ عنہ کو آواز دے رہے، اے ام عمارہ جاؤ اپنے بچے کی مرہم پٹی کراؤ، اس کا خون بہ رہا ہے۔ ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگی، اے میرے بیٹے اس وقت یہ جان بچانے کا وقت ہے، یہ جان کی بازی لگانے کا وقت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا فرمایا ام عمارہ تجھ سے بڑھ کر ہمت اور حوصلے والی عورت میں نے کوئی نہیں دیکھی ہے۔ اور یہی وجہ تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ تھا، اور بہترین چادریں آئی تھی ایک علاقے سے، عورتوں کی چادریں تھیں۔ ان دنوں عبداللہ رضی اللہ عنہ کی ایک شادی ہوئی تھی، کسی نے کہا اے امیر المؤمنین اس میں سے یہ جو چادر ہے بہت اچھی چادر ہے، قیمتی چادر ہے، یہ آپ اپنے بہو کو گفٹ کر دیں، حضرت عبداللہ رنگ کی بیوی کے لیے۔ اور تم نے فرمانے لگے میں یہ چادر اپنی بہو سے زیادہ قیمتی ایک عورت کو گفٹ کروں گا، اور یہ وہ عورت ہے جس کے بارے میں حضور فرماتے تھے کہ احد کے میدان پہ مجھ پر کوئی حملہ کرتا تھا، میں دائیں بائیں دیکھتا تھا تو مجھے ایک ہی عورت نظر آتی تھی، ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس لیے وہ چادر اس کو گفٹ کر دیا۔ تو صحابہ کے مرد تو مرد تھے، عورتوں نے بھی حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی مدد اور نصرت کی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی والدہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت کر چکے، تو لوگ اپنے گھروں سے مختلف قسم کے ہدیے اٹھا کے ہدایہ حضور پاک کو پیش کر رہے تھے۔ اب یہ عورت گھر کے اندر بہت تلاش کر چکی، لیکن گھر میں کچھ چیز نہیں تھی آپ کو گفٹ پیش کرنے کی، تو یہ چھوٹا بچہ تھا 8 سال کا یا 10 سال کا بچہ تھا اس وقت، اس کو اپنے ساتھ لے جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال میں کھڑی رہی، اور حضور سے فرمانے یہ اللہ کے رسول میرے پاس میرے گھر میں اس بچے کے علاوہ کچھ نہیں تھا، میں نے چاہا کہ آپ مدینہ میں آ کر کسی کو بلانا چاہے تو میرا بچہ آپ کی خدمت میں آپ کے ساتھ لگا رہے، اس لیے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹا بچہ ہے، 8-10 سال کا بچہ حضور کی خدمت میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار بھیج دیتے جاؤ بیٹا ابو بکر کو بلاؤ، حضرت انس فرماتے ہیں میں چلا جاتا، میں چھوٹا بچہ تھا تو گلی میں بچے کھیلتے رہتے تھے تو میں بچوں کے ساتھ کھیلنے میں لگ جاتا تھا، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم بعض اوقات گھر سے تشریف لا جائیں اور مجھے پیچھے سے پکڑ لیتے، کہتے میں نے آپ کو بھیجا تھا، آپ نے بندے کو بلایا،
میں کہتا جی ابھی جا کے بلاتا ہوں، فوراً جاتا بلاتا تھا۔ 10 سال حضور کی خدمت کی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بچہ تھا، اور فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال میں مجھے کبھی یوں نہیں فرمایا کہ تم نے یہ کیوں کیا، اگر تو ایسا کر لیتا، کبھی ایسا مجھے نہیں فرمایا۔ میری کوتاہیوں کے باوجود بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کبھی اس طرح نہیں کہہ چکے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے والے وہ صحابہ، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے سامنے کسی نے کہنا شروع کر دیا، اگر ہم حضور کے زمانے میں حضور کے ساتھ ہوتے تو ہم حضور کے ساتھ یوں جہاد کرتے، حضور کے ساتھ یہ مقابلے کرتے، دشمن کے ساتھ لڑتے رہتے تھے۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ فرمائے ایسا نہ کہہ دیا کرو، ہم حضور کے ساتھ زندگی گزار چکے ہیں۔ حذیفہ فرمائے لگے سخت ٹھنڈ ہوا چل رہی تھی، ہمارے بدن کانپ رہے تھے، اور سارے کافر آ کر مدینہ کا گھیراؤ کر چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت آ گئے اور مجھے فرمانے لگے حذیفہ کون جائے گا دشمن کی خبر میرے پاس لائے گا؟ میں ہاں نہیں کر سکتا تھا، میری ہمت نہیں تھی، چادر بھی میرے پاس نہیں تھی اپنے آپ کو سردی سے بچانے کے لیے، اور ہتھیار بھی اتنے نہیں تھے کہ میں جا کے دشمن کا مقابلہ بھی کر سکوں۔ حضور نے فرمایا حذیفہ اٹھ کھڑا ہو جا، چلے جاؤ اور دشمن کے خیموں میں جا کے ان کی خبر میرے پاس لاؤ۔ تو حذیفہ رضی فرماتے ہیں مجھے حضور نے فرمایا حذیفہ جانا تو ہے، لیکن وہاں جا کے آپ نے کچھ اقدام نہیں کرنا ہے، بس وہاں کی خبر لے کر آ کے مجھے پہنچانی ہے۔ حضور نے دعا فرمائی، میں چل پڑا، یا تو اتنی سخت سردی تھی کہ میرا بدن کانپ رہا تھا، لیکن چلتے ہوئے مجھے کوئی سردی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ اور میں جب دشمن کے خیموں میں پہنچ گیا، میں نے ایک مرتبہ چاہا کہ میں تلوار سے وار کرا دوں ان پر، لیکن اللہ کے رسول کی بات یاد آ گئی کہ تم نے وار نہیں کرنا ہے، واپس آ کے مجھے خبر دینی ہے۔ میں واپس آ رہا تھا اور کچھ لوگ مجھے ملے، 17-18 بندے تھے، گھوڑوں پر سوار تھے، تلوار ان کے ہاتھ میں تھے، اور مجھے تسلی کا پیغام دے چکے، میں حضور کو تسلی کا پیغام دے چکا۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم اتنی سخت سردی ہوتی تھی کہ ہمارے پاس سردی سے بچاؤ کے لیے کوئی سامان ہی نہیں تھا، ہم گھڑے کھود کے اس کے اندر بیٹھ جاتے تھے سردی سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے کسی نے کہا آپ کے ذہن میں کوئی بات ہو حضور کے زمانے کی، کوئی خاص بات ہمیں سنا دیجئے، کوئی سخت حالت ہو۔ اور میں کیا بتاؤں، ہم پر ایک وقت وہ بھی آیا کہ سخت گرمی کا موسم تھا اور ہم دشمن کے سامنے تھے، ہمارے پاس اپنے پیاس بجھانے کا پانی نہیں تھا، کوئی ٹھنڈا پانی ہمارے پاس۔ ہمارے ایک ساتھی نے اپنی اونی کو ذبح کر کے اس کی اوجڑی نکال کے اور اس کا پانی ہم اپنے پیٹ کے اوپر ڈالتے تھے تاکہ کچھ ٹھنڈک محسوس ہو جائے۔ اور آج وہ دین مسلمان کو ان قربانیوں کے ساتھ پہنچ چکا ہے، اور مسلمان بھی اس کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتا۔ آج دنیا والوں کے ساتھ ماڈرن لائف کا شکار ہو چکا ہے، اپنے آپ کو ذلیل سمجھتا ہے، اسلام کے مطابق زندگی گزارنے پر شادیاں اسلام کے مطابق کرے تو اس پر لوگ ہار دلاتے ہیں، تانے دیتے ہیں، کاروبار دین کے مطابق کرے تو کہتے ہیں کوئی کمائی نہیں ہے اس کے اندر۔ حالانکہ ہم تک اس دین کو پہنچانے میں صحابہ نے اپنی بیویوں کو بیوہ بنایا، بچوں کو یتیم بنایا۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونوا انصار اللہ کما قال، تم اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ جس طرح کہ فرمایا عیسیٰ ابن مریم للحواریین، عیسیٰ علیہ السلام نے حواریین سے من انصاری الی اللہ، کون میرے مددگار ہوں گے اللہ کے راستے میں؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، حواریین نے کہا ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ فآمنت طائفة من بنی اسرائیل، پس ایک گروہ ایمان لے آیا بنی اسرائیل میں سے، وکفرت طائفہ، اور ایک گروہ انکار کر چکا۔
فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ، بس ہم نے تائید کر دی، مدد کر دی ایمان والوں کی ان کے دشمنوں کے مقابلے میں، فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ، پس وہ غالب رہے۔ صدق اللہ۔